بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا پیارا نام پڑھ لیجئے دوستو۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم جل جلالہ۔ جو دوستو آپ کے سامنے ایک دعا نقل کی جا رہی ہے، کئی دن ہو گئے پوری دعا میں اس بھولے بھالے صحابی نے اللہ رب العزت سے 3 چیز مانگی تھی۔ اجعل خیر عمری آخرہ، دوسری چیز مانگی وخیر عملی خواتمہ، اور تیسری چیز مانگی تھی وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور ہمارا بہترین دن وہ ہو اللہ جس میں ہماری آپ سے ملاقات ہو، اور ملاقات ہی پر کئی دن سے بات ہو رہی ہے، اور یہ ایسا پر نور اور دل کو سکون و سرور پہنچانے والا موضوع ہے کہ ہماری پوری شریعت کا ثمرہ، پھل، لذت، لطف، ذائقہ، ایمان کی بشاشت، ایمان کی بشاشت، ایمان کی حلاوت، خوبصورت الفاظ بولا کیجئے جس سے کچھ حسن و جمال ایمان کا آ جائے۔ مشکل یہی ہے کہ آج ان باتوں کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، بدل گھما پھرا کر کے بیوی، بچے، عزیز، رشتہ دار، کاروبار، ایوری تھنگ۔ اللہ تعالیٰ آخری عمر میں بڑی پیاری دعا مانگی ہے اس صحابی نے کہ اجعل خیر عمری آخرہ، آخری عمر ہماری نیکی ہی نیکی ہو، اور جب میرے جسم سے روح نکل رہی ہو تو وہ سب سے اچھا جو اللہ کا محبوب پسندیدہ عمل ہو اس میں میں مشغول رہوں، میرے جسم سے روح نکلے۔ کتنی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، اور کتنی دیدہ باطن کو نور اور حلاوت پہنچانے والی بات کہی ہے، شاید ہماری اردو آج آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلیے وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور اے اللہ ہماری آپ سے ملاقات کا دن سب سے اچھا دن ہو، کہیے اللہم آمین۔ اچھا، تو کل میں نے بتا دیا تھا دوستو، 2 دن کا خلاصہ یہ ہے کل اور پرسوں کا، کہ اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے، اور موت سے چھٹکارا بھی نہیں ہے جی،
موت تو ایک دروازہ ہے جی، لقاء الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملانے کا موت کیا ہے، جس کو ہم لوگ بہت گھبراتے ہیں، ہر کوئی گھبراتا ہے، کیونکہ حیات فطری طور پر سب کو پسند ہے جی۔ اللہ کرے کہ ہماری اور آپ کی حیات خیر والی حیات کو جو اس صاحب نے مانگی۔ اچھا دوستو، تو بتا دیا تھا میں نے کل آپ کو بغیر تفصیل میں جائے ہوئے کہ اللہ کی ملاقات، آپ لوگوں کو تمنا طلب ہے، ابھی تھوڑا کم ہے نا، ملنے کی جو تیاری ہوتی ہے، آپ پارٹی میں جاتے ہیں تو سب سے اچھا دیدہ زیب، خوشنما، خوبصورت جی، اچھا ڈریس پہن کر کے، اور جتنے بڑے آدمی کی پارٹی میں جاتے ہیں اتنا اسٹینڈرڈ بناتے ہیں، اور روزانہ 5 وقت کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، سب سے گھٹیا درجے کا پینٹ، سب سے گھٹیا درجے کا ٹی شرٹ، اور آج کل تو بیک اوپن والا چل گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، مجھے جواب مت دیجیے، آپ اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ یا اللہ یہ ایمان میں سجا کے لایا ہوں، تو آپ اپنا سوال اپنے سے کیجئے اور جواب ان کو دیجئے جو آپ کی دل کی دھڑکن کو جانتے ہیں۔ مجھے جواب نہیں چاہیے آپ سے جی۔ میں نے ایک دن سنایا تھا آپ کو، بات ہضم نہیں ہوتی ہے شاید آپ کو میری، کہ آپ کے اللہ نے جن سے ہم ملاقات کی بات کر رہے ہیں، ہفتہ 10 دن تو ہو گیا ہوگا، شاید 15 دن ہو گئے، اور شاید میں ہندوستان چلا جاؤں گا 2-4 روز میں، اور یہ حدیث مکمل نہیں ہوگی، اگر زندہ رہے تو آ کے مکمل کریں گے، تو جلدی تو ہے نہیں، اور اگر مر گئے تو بھائی میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا۔ ویسے وہ ارحم الراحمین ہے انشاءاللہ، ان سے مجھے اچھی امید ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے رب نے جن سے ملاقات کی آپ تمنا رکھ رہے ہیں، آپ کو ایک ہدایت دی ہے، انہوں نے قرآن میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ امام صاحب سے کہیے گا نماز کے بعد ڈھونڈ کے بتائیں گے قرآن میں کہاں پڑھے، میں حافظ نہیں ہوں، اتنا ٹکڑا مجھے اللہ نے یاد دلا دیا، بتا سنا دیا۔ خذوا زینتکم، تم اپنے کو جتنا سنوار سکتے ہو سنوارو نماز کے لیے، کیوں؟ تمہاری ملاقات کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ 2 ملاقات ہے، ایک ملاقات روحانی ہے اور ایک ملاقات حقیقی ہے۔ ایک ملاقات یاد رکھ لینا میری بات، روحانی، آپ کہتے ہو نماز میں اللہ اکبر، پھر سامنے آ جاتے ہو ان کے، سبحانک اللہم سے پورا سلام تک پڑھتے ہو، سب ان کے سامنے رکھتے ہو، تو اللہ سے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوا کرو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور قائم نہ ہو تو یہ تصور ذہن میں رکھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دماغ میں کانسیپٹ ہمارے اور آپ کے ہوگا دوستو، تو جلدی جلدی، جس کا میں مخالف ہوں، بہت شدید مخالف ہوں میں ہمارے پیر و مرشد اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اپنے پیر کے پاس مجھے بھیجا، تو کہا دیکھ بیٹا، وہاں جا کر کے اکثر لوگ اللہ والوں کے پاس اپنے دنیا کے مسائل لے کے جاتے ہیں، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، تو کہا دیکھ، مجھ سے کہا ان کے پاس جہاں میں تم کو بھیج رہا ہوں دنیا کے کوئی مسائل کا ذکر اپنے مت کرنا، ان سے اللہ والے ہیں تو صرف اللہ کی محبت یا اللہ کی تجلی یا اللہ کے کیا حق ہیں یا تو کیسے اللہ والا بنے گا، اسی سلسلے میں ان سے دعا کرانا۔ تو میں جب ان کے پاس پہنچا
تو ایک بات انہوں نے کہی کہ دیکھ اللہ تعالی سے نماز کی حضوری مانگ، مجھ سے کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے نماز کی یعنی احسان کی کیفیت میں نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، دعا نہیں یار بول رہا ہوں یار، اللہ سے کہنا کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے نماز پڑھنے جب کبھی بھی آؤں تو یا اللہ مجھے اپنی جناب میں نماز پڑھنے کا سلیقہ آپ ہی سکھا دیجیے۔ چنانچہ میں نے اپنے پیر کی ہدایت پر گیا تو میں نے یہی سوال ان سے کیا۔ چلو آگے چلو، 10 رہ جاتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا ہے کہ اے اللہ میرا سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن میری آپ کی ملاقات کا ٹھیٹھ ترجمہ آسان آمنا سامنا کیا ہو۔ چلو دوستو ایک بات میں یاد علمی کرتا ہوں، یاد رکھنا اس کو، تو پھر میں اس سے کام لوں گا آپ کو حدیث کو سمجھانے میں۔ اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے اور اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھو میں مسجد کا امام ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ فور ایگزامپل، اب تو نہیں وقت رہا، ہماری جوانی میں تھا جب اس مسجد میں تھے، ایک دم مسجد کھچا کھچ بھری رہتی تھی۔ شب برات کے موقع پر کچھ ہیں بچے جو پرانے وہ جان بتائیں گے، لیلۃ القدر کے موقع پر یا اور شب معراج میں 400-500 لوگوں کی ہم بریانیاں بنواتے، 7, 8, 10 دیگ اور لوگ کھاتے پیچھے دعائیں دیتے۔ تو بیان ہو رہا ہے فور ایگزامپل 200 لوگ، 400 لوگ، 500 لوگ بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں، تو ایک آدمی کو پورا مجمع دیکھ رہا ہے، ایک آدمی کو پورا مجمع دیکھ رہا ہے۔ دیکھو مجھے حدیث سمجھانا ہے اس لیے میں ایک علمی بات بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، فرق تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ جب ہم حدیث کو نقل کریں گے، کوٹ کریں گے، تو یہ مثال پیچھے میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے میرا نام سمین اشرف ہے، آپ لوگ مجھے مفتی صاحب کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے میں نے سمین اشرف کو دیکھا، کیا کیا؟ اس کو عربی میں بولتے ہیں رویت، کیا بولیں گے؟ رویت، رعا سمین اشرف، میں نے سمین اشرف کو دیکھا، یہ رویت ہوئی۔ اور ایک آدمی اسی مجمع میں میرے پاس آتا ہے اور آگے کہتا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، مجھ سے خبر خیریت پوچھتا ہے، میں اس کی خبر خیریت پوچھتا ہے، جی حال احوال لیتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی کہے گا کہ میری سمین اشرف سے ملاقات ہوئی، جس نے دیکھا ہے دور سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ملاقات ہوئی، وہ کیا کہے گا؟ میں نے، اس کو بولیں گے رویت۔ تو ہم تم کو حدیث سنائیں گے تب دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، رویت مانگ رہے ہیں یا لقا مانگ رہے ہیں، تو یہ فرق وہاں سمجھ میں آئے گا۔ تو دور سے بیٹھنے والا وہ کہہ سکتا ہے میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری ان سے ملاقات ہے۔ لیکن جو آدمی مجھ سے سلام کرے، مصافحہ کرے، خبر خیریت پوچھے، خبر خیریت دے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے دیکھا بھی ہے اور میری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ بات اب سمجھ گئے نا فرق؟ اب ہم تم کو حدیث سمجھائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک دعا صرف سناتا ہوں حضور کی۔ دیکھو دل میں کوئی بدگمانی مت کرنا ہے، پلیز پلیز، معذرت کے ساتھ معاف کر دو گے مجھے تو سناؤں دعا حضور کی، ورنہ نہیں سناؤں گا، نہیں سب نہیں۔ یہ بہت ہی عجیب دعا ہے جو میں آج کو پڑھ کر کے سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ بات لقا کی آ گئی ہے۔ آپ کے ہمارے سرتاج خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام آتا ہے تو ہمارے دو احباب آنکھ پر لگاتے چومتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بات ان کے دل تک جائے گی نہیں جائے گی مجھے نہیں معلوم۔ اگر دل تک نہ پہنچ پائے
تو استغفار کرنا، لیکن حضرت کے لیے کوئی بدگمانی نہ قائم کرنا۔ وعدہ ہے نا مجھ سے؟ تو میں حدیث سناتا ہوں، سن۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، سنو ذرا، اللہم من آمن بی، اے اللہ وہ آدمی جو مجھ پر ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے، وصدقنی، اور تصدیق بھی اس نے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دو بات ہوئی دوستو، آگے چلو جلدی جلدی ترجمہ سناتا ہوں۔ وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، واہ رے میرا رسول، واہ رے میرا رسول۔ تیسری بات سنو، اور یقین رکھتا ہے کہ بے شک جو کچھ اللہ میں آپ کے پاس سے ہدایت کی باتیں تعلیمات لایا ہوں وہ سب حق ہیں اور وہ آپ ہی کی جانب سے ہے، میری طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ کان کھول کے سنی، کتنی بات ہو گئی؟ آگے چلیں۔ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایک دعا کر رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے، مجھے رسول برحق مان لے، اور جو کچھ میں اللہ آپ کے پاس سے لایا ہوں تعلیمات و ہدایت، قرآن حدیث، یہ حق ہے تیری طرف سے، تو اے اللہ میری دعا ہے اس شخص کے لیے کہ اس کو مال کم دینا اور اولاد کے الجھن میں اس کو مبتلا نہ کرنا۔ لے برداشت نہیں ہوگا تم کو، اب تم تو سب میری بیوی، میرا بیٹا، میرا مکان، میرے بیلنس ایسا جانا چاہیے، اور لائف نیچے کی خبر تک جا رہی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ گئے؟ مال ہمارا روز اوپر جائے اور لائف ہماری نیچے آ رہی ہے، میری بھی، یہاں تک کہ میں قبر کے نیچے چلا جاؤں گا۔ آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں، اس لیے آپ ڈریے مت، آپ کو بہت لمبی حیات چاہیے، میں تیار ہوں، میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، 65 ہو گیا، کبھی بھی آ سکتا ہے پیغام الہی انشاءاللہ۔ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، حضور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو اقلیل قلیل سے مال تھوڑا دینا، اور اس کو بیوی بچوں کے غم میں نہ الجھانا نہ پھنسانا۔ ہائے میرا رسول صلی اللہ علی خاتم النبیین۔ چلا گئے بھائی، وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، اور اے اللہ اس امتی کو کائنات عالم میں سب سے زیادہ ہر دل عزیز، پسندیدہ، رغبت، کیا رغبت، طلب، حاجت، تمنا، امید، امنگ، چاہت، آرزو، جو ترجمہ کر لے تم کو اختیار ہے، الیہ لقاءک، اپنی ملاقات کی طلب اس کو عطا کر دینا۔ ہائے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات کاٹ دی انہوں نے، لیکن آپ راضی نہیں ہو، آپ کو تو اتنا چاہیے، کھاؤ گے 2 روٹی اور ٹینشن لیا ہوا ہے پٹھان کے 28 ٹائر کے ٹریلا کا، اور کھاؤ گے کتنا؟ ایک بیوی ہے یا 2، وہی نہیں سنبھل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ چلو آگے چلو، صرف ترجمہ کرتا ہوں آج۔ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ، صلی اللہ، اور عجل لہ القضاء، اور اے اللہ، کیا بات کہہ دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہہ دی ہے دوستو۔ عجل لہ القضاء، اس کے لیے موت آسان کر دیجیے۔ موت میں نے ابھی ایک عربی کا جملہ بولا ہے، الموت جسر، موت ایک پل ہے، پل، جسر بولتے پل، یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو بغیر اس پل سے گزرے ہوئے ملاقات نہیں ہوگی ان سے۔
چلو آگے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِي واہ میرا رسول. آقا جو مجھ پر ایمان نہ لائے، وَلَمْ يُصَدِّقْنِي اور اس بات کی تصدیق نہ کرے کہ محمد اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ اور جو کچھ بھی میں آپ کے پاس سے اللہ لے کے آیا ہوں، قرآن مجید 30 پارہ اور میری اپنی حیات سب کی سب، اس کو وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ حق ہے آپ کی طرف سے. تو کیا کہا سنو، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ اس شخص کو خوب مال دے دیجئے اور اولاد میں پھنسا دیجئے. یہ دعا ہے یا بد دعا؟ زور سے بولتے ذرا. اگلا جملہ دعا ہے کہ اہل ایمان کو مال کم دیجئے، اولاد کے نہ ڈالیے پھنسائیے. اور بے ایمان کے لیے حضرت خاتم النبیین کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ان کی سب دعا قبول ہے. مالہ و ولدہ. اور تیسری بد دعا دیکھو حضور نے کیا دی ہے، اس کو کہا ایمان والے کے لیے، کس کے لیے؟ موت کو آسان کر دیجیے. عجل لہ القضاء. دیکھو میرے سامنے کتاب کھلی ہے، اتفاق سے یہ حدیث کب پڑھی تھی میں نے، آج ڈھونڈ کے نکالا میں نے مغرب پاریس کو. تم سوچتے ہو میں بازار میں گھومتا ہوں؟ نہیں گھومتا ہوں، دن رات پڑھتا ہوں کتاب، اور ہر دن ایک نئی حدیث سامنے آتی ہے. ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ میرے ماں باپ کی قبر کو نور سے بھر دیا. اچھا ہوا مجھے دنیا سے کاٹ کے اس میں لگا دیا ہے نا. یہ انہوں نے چاہا تھا تب ہوا نا، کوئی ماں باپ چاہے ہو جا نہیں ہوتا. چل آگے. تو کیا کرے حضور؟ وَعَتِلْ عُمَرَهُ تو ایسے آدمی کے عمر کو لمبا کر دیجئے، دراز کر دیجئے. یعنی جو مجھ پر نہ ایمان لائے، نہ میری تصدیق کرے، اور نہ یہ سمجھے کہ قرآن و حدیث حق ہے، تو ایسے آدمی کو 3 چیز میں مبتلا کیجئے. مال بہت دیجئے اس کو، اولاد کے چکر میں پھنسائیے، اور تیسری بات یہ کہ وَعَتِلْ عُمَرَهُ اور اس کی عمر کو لمبی کر دیجئے. کیوں؟ اس کی شرح کروں گا تو کئی دن لگ جائیں گے دوستو. آج اتنا ہی حدیث سناتا ہوں آپ کو. جی سنو، اسی کی دوسری روایت آ گئی. اللہم من آمن بک. اب پلٹا ہے حضور نے اسلوب، طریقہ، پیرایا، گفتگو کا انداز. جو ترجمہ کر لے میرا راجہ تم لوگ. اللہم من آمن بک، اے اللہ جو تجھ پر ایمان لائے، وشہد انی رسولک اور گواہی دے کہ میں آپ کا رسول ہوں، فحبب الیہ لقاءک تو اس کو اپنی ملاقات پسندیدہ کر دیجئے، اس کی تمنا اور چاہت اور طلب کر دیجئے. وسہل علیہ قضاءک الفاظ بدل دیا انہوں نے، اور اس کی موت کو آسان کر دیجئے. وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا اس کو کم دیجئے، دنیا اس کو کم دیجئے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِكَ اے اللہ جو تجھ پر ایمان نہ لائے، وَيَشْهَدْ عَنِّي رَسُولُكَ شہادت دے کہ میں تیرا رسول ہوں، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ تو اے اللہ اپنی ملاقات اس کو پسندیدہ نہ بنائیے. آپ کا نام آئے تو اس کے منہ پر سکن آ جائے. اللہ کیا ہوتا ہے یار تو وَلَا تُسَحِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ اور موت مشکل کر دیجئے اس کے لیے. وَقَصِّرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا اور اس کو دنیا خوب دے دیجئے، اس کو دنیا. دوستو بس میں بات ختم کرتا ہوں. یہ بتاؤ کہ یہ کس نے دعا دی ہے؟ آپ اس دعا سے راضی خوش ہیں؟ ہاں نہیں، دل نہیں مان رہا ہے. آج رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا. ہاں سمجھ طریقہ بتا رہا ہوں، میرے پاس 2 رکعت ابھی پڑھ لینا. کہنا کہ اے اللہ جو حدیث سنی ہے میں نے 100% میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ اس حدیث کے خلاف جو بھی ہم میں آج تک زندگی میں احوال آئیں
اے اللہ سچے دل سے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. سچے دل سے، کس دل سے؟ سچے دل سے. اب وہ دل تمہارا سچا ہے نہیں وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ سے کہہ دوں دے کہ اے اللہ اب جو بقیے زندگی میری آنے والی ہے، بقیے جو آنے والی ہے، اس زندگی میں مجھے اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر. آسان ہے مشکل؟ یہ مانگ لے یار. بس آخری بات سن لے. ایک دن حضرت انس بن مالک حضور کے خادم ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مغرب کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر کے ایک دعا مانگی، اور دعا مانگ کر کے حمد کی اور دعا مانگی اور مانگ کر کے چلنے لگے. جب چلنے لگے جبرائیل علیہ السلام تو جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں اور حضور اپنا روضہ مبارک کھول کے، حجر مبارک کھول کے مسجد میں آ رہے ہیں. تو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آدمی جا رہا ہے نبی، اس نے میرے سامنے یہ دعا پڑھی اور حضور کو وہ دعا سکھائی، بتائی یہ پڑھا. تو حضور نے فرمایا کون ہے پتہ ہے تم کو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا وہ جبریل علیہ السلام ہے، تم کو دعا سکھلانے آئے تھے. تم کو دعا برکتاً پڑھ دیتا ہوں، یاد چھوڑو میرے لیے، میں یاد کروں آپ لوگ صرف سنا کرو. یہی بہت ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بها عنی وتب علی. واہ. فاغفر لی ما مضی من، اے اللہ پہلے گناہ کو معاف کر دے. واعصمنی فیما بقی من عمری، اور آنے والی زندگی میں میری گناہ سے حفاظت فرما. وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بها عنی، اور جو زندگی آنے والی ہے اس میں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. وتب علی، اور اللہ میری توبہ قبول کر لے. چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. باقی